عمران خان صاحب سے ملاقات، لیکن اس سے پہلے اسلام آباد میں دفعہ 144، راولپنڈی میں دفعہ 144 اور مکمل طور پر ایک دہشت کی فضا قائم کی ہوئی تھی۔ کل جناب محسن نقوی صاحب عزیز ترین ہیں، فیلڈ مارشل کے، وہ آتے ہیں اور وہ آ کے دھمکیاں شمکیاں لگاتے ہیں، لیکن ان کی دھمکیوں پر بھی کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اعلان کیا گیا، ان کی فیملی کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ اگر آج ملاقات نہ کروائی گئی تو ہم ہر صورت میں غیر محدود دھرنا دیں گے اور پھر ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے، جو کرنا ہے آپ کر لینا۔ اس کے بعد ثوابی پشاور انٹرچینج، وہاں پہ بھی گیدرنگ شروع ہو گئی تھی۔ یہ سب کچھ ہو گیا تھا۔ پھر امریکہ میں احتجاج، پھر برطانیہ میں، یورپ میں، یہ ایک سلسلہ چل نکلا ہے دوبارہ سے۔ تو آج جو ملاقات ہوئی، ڈاکٹر عظمیٰ کی ملاقات کروائی گئی، صرف ایک بہن کی، اور اس کے بعد اس میں جو عمران خان صاحب نے واضح طور پر 3-4 باتیں کی ہیں۔ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ جنرل عاصم منیر صاحب کے بارے میں انہوں نے ایک بات کی ہے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ سہیل آفریدی قابل تعریف ہیں، کیونکہ جبر کے اس ماحول میں انہوں نے کہا کہ وہ مفاہمت کے بجائے مزاحمت کو ترجیح دے رہا ہے، اور یہ اچھی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں سہیل آفریدی کو پیغام دیتا ہوں کہ وہ فرنٹ فٹ پر آ کر کھیلتا رہے، بیک فٹ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس ملک میں انہوں نے کہا کہ کوئی قانون اور آئین نہیں ہے، ایک غیر آئینی، غیر قانونی، غیر جمہوری حکومت ہے، اور قانون صرف تحریک انصاف کے لیے حرکت میں آتا ہے، ورنہ ہر کوئی اس سے مبرہ ہے۔ جو باقی لوگ جو مرضی کریں، انہوں نے کہا کوئی نہیں پوچھتا، اس لیے سہیل آفریدی جو بھی کر رہا ہے اسے جاری رکھے اور اس کی مکمل حمایت کرتا ہوں۔ اور گورنر راج کی دھمکیاں انہوں نے کہا کہ لگانے والے کل کے بجائے آج لگا لیں اور پھر دیکھیں ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ یہ عمران خان صاحب نے جیل کے اندر بیٹھ کر یہ بات کی ہے، اور باہر بھی سہیل آفریدی اور خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ، شفیع جان یہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ جناب دیر نہ کریں، اسد کیسر صاحب کہ ابھی لگائیں آپ جو گورنر راج ہے۔ تو اس لیے یہ گیدڑ بھپکیاں انہوں نے کہا کہ کسی اور کو دیں۔ پھر ایک اور جنرل عاصم منیر صاحب کے بارے میں عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ ایک ذہنی مریض ہے، جس کی اخلاقی پستی کی وجہ سے پاکستان میں آئین اور قانون مکمل طور پر ختم ہو چکے ہیں، اور کسی بھی پاکستان کے بنیادی انسانی حقوق اب محفوظ نہیں رہے۔ اور انہوں نے کہا کہ مجھے اور بشرا بی بی کو جھوٹے مقدمات میں رکھا ہوا ہے، اور یہ عاصم منیر کے حکم پر میرے خلاف، بشرا بی بی کے خلاف جو مقدمات قائم ہیں یہ عاصم منیر کے حکم پر قائم ہیں، اور وہ شدید ترین ذہنی تشدد کر رہا ہے، ٹارچر کر رہا ہے مجھ پہ، اور مجھے مکمل طور پر ایک سیل میں بند کیا ہے، قید تنہائی میں ڈالا ہوا ہے، اور میری بیرونی دنیا سے بالکل بے خبر رکھا ہوا ہے۔ ٹی وی اخبارات ٹوٹل کٹ آف، اور جو بنیادی سہولتیں ہیں وہ بھی بند کر دی گئی ہیں۔ جیل مینول کے مطابق دی جانے والی ہماری بنیادی ضروریات بھی ختم کر دی گئی ہیں۔ یہ عمران خان صاحب نے واضح طور پر آج بتایا ہے۔ اور ہائی کورٹ کے احکامات کے باوجود انہوں نے کہا کہ میرے ساتھیوں سے ملاقات پر پابندی لگا دی گئی ہے، نہ وکلا سے ملاقات ہو رہی ہے، نہ اہل خانہ سے ملاقات ہو رہی ہے، نہ پارٹی رہنما سے ملاقات ہو رہی ہے۔ انسانی حقوق کا چارٹر جو ہے وہ بھی اٹھا کر دیکھیں تو ذہنی تشدد بھی ٹارچر ہی کہلاتا ہے، اور یہ مجھ پر جسمانی تشدد سے زیادہ سنگین ٹارچر جو ہے وہ کر رہے ہیں ذہنی تشدد کر کے۔ اور پھر آج ان کو پتہ چلا نورین نیازی صاحبہ کا، اور اس پہ ان کو بہت زیادہ دکھ تھا اور غصے میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ نورین نیازی کو سڑک پر گھسیٹا گیا، اور صرف اس لیے کہ وہ مجھ سے ملاقات کا ایک جائز حق مانگ رہی تھی، اور اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ صرف عاصم منیر جیسا شخص ہی کر سکتا ہے، اور اس نے ڈاکٹر یاسمین راشد جیسی بزرگ کینسر سروائیور کو سیاسی انتقام کی غرض سے جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ میری اہلیہ بشرا بیگم کو صرف اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ دباؤ ڈالنے کے لیے قید کیا ہوا ہے کہ کسی بھی طریقے سے وہ مجھے توڑ سکے، لیکن یہ جنرل عاصم منیر کا ایک گمان ہے، اور وہ بہت ہی غلط فہمی کا شکار ہے کہ وہ مجھے جھکا لے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان تمام سہولیات سے مجھے محروم رکھا گیا ہے جو بنیادی سہولیات مجھے میسر ہونی چاہیے، اور اس سے انہوں نے کہا کہ یہ جو حرکتیں کر رہا ہے عاصم منیر، اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ اس کی ذہنی پستی کا عالم کیا ہے، کہ خواتین کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ پہلے میری اہلیہ کو کیا، اب میری بہنوں پہ، اور ان کو دھکے دیے گئے اور ان پہ ٹارچر کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ قید تنہائی کا انتہائی تکلیف دہ عمل ہے قید تنہائی، لیکن میں صرف اپنی
قوم کی خاطر برداشت کر رہا ہوں، اور جب تک قوم خود غلام کی زنجیریں نہیں توڑتی اس وقت تک انہوں نے کہا کہ پاکستان پر مسلط مافیازی اس کا استحصال کرتے رہیں گے۔ یہ بات میں بھی آپ کو کہوں کہ ابھی میں تھاری ایئرپورٹ سے آ رہا ہوں، اور ایئرپورٹ سے ایک مل گئے پاکستانی ہمارے بہت اچھے تھے، اور وہ مل گئے، فیض صاحب تھے، اور انہوں نے کہا جی کہ میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا چلیں آپ ڈراپ کر دیں، اور انہوں نے جو باتیں کی، حقیقت ہے کہ اب بچے کو یہ ساری باتوں کا پتہ ہے، کوئی پاکستان سے سینکڑوں میل دور بیٹھا ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ سب کچھ جنرل عاصم منیر صاحب کروا رہے ہیں، اور جنرل عاصم منیر صاحب کی وجہ سے اب میں آپ کو بتا دوں کہ عوام میں اور فوج میں ایز انسٹیٹیوشن فاصلے بڑھ رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کب یہ سلسلہ ختم ہوگا فسطائیت کا، اور ہر آدمی جو ہے، ہر آدمی وہ اس بارے میں تشویش میں مبتلا ہے، اور یہ پڑھنے آئے تھے یہاں پہ، اب وہ کہتے ہیں میری ایجوکیشن پوری ہو گئی ہے، میں واپس جاؤں ڈگری کے ساتھ تو میں وہاں پہ کروں گا کیا، اور مجھے کوئی امید نظر نہیں آ رہی، اس لیے انہوں نے کہا کہ میں ادھر اپنا چھوٹا موٹا جو ہے مزدوری، محنت مزدوری جو بھی ہے وہ کر رہا ہوں اور گزارا کر رہا ہوں، لیکن میں واپس جانا چاہتا ہوں، لیکن واپس کس امید کے ساتھ جاؤں۔ تو یہ ایک بنیادی بات ہے۔ اور پھر ہم تھے بیلفاسٹ میں، وہاں پہ بھی تمام کے تمام جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کا ایک ہی سوال ہے کہ یہ فسطائیت کب ختم ہوگی، اور یہ پاکستان جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے، اور اس کو ذرا دیکھنا چاہیے۔ تو ہر کوئی پریشان ہے بیچارہ جی۔ تو اس کے ساتھ جی آگے انہوں نے عمران خان صاحب نے کہا کہ قید تنہائی کا انہوں نے کہا تکلیف دہ عمل ہے، اور مجھے انہوں نے رکھا ہوا ہے، اور یہ ذہنی پستی کا عالم ہے۔ اور جنرل عاصم منیر صاحب کا انہوں نے کہا کہ جب تک قوم نہیں توڑے گی زنجیریں اس وقت تک یہ کام ہو نہیں سکتا۔ پھر آگے جا کے انہوں نے کہا ایکسٹینشن مافیا، لینڈ مافیا اور چینی مافیا، مینڈیٹ چور مافیا، ہر ایک اس قوم کو تباہ کر رہا ہے، اور تب تک یہ غلام بنا کر رکھے گا جب تک یہ قوم خود اٹھ کر کھڑی نہیں ہوگی، اور آپ آج اس کے غلام ہیں۔ یہ پاکستان کے عوام کو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ کی نسلیں ان کی نسلوں کی غلام ہوگی، اور یہ حقیقت ہے۔ اور اگر اس چکر کو توڑنا ہے تو قوم کو خود غلامی کی زنجیریں توڑ کر حقیقی آزادی کی طرف آنا ہوگا۔ اب یہی بات ہم کر رہے تھے کل بیلفاسٹ میں بھی، اور ابھی ایک ہمارا جو دوست ڈراپ کیا۔ دیکھیں بنگلہ دیش کے عوام نے ہیں، انہوں نے 7 دن کے اندر 15 سالہ فسطائیت کا خاتمہ کر دیا، اور وہ گولی سے نہیں ڈرے۔ ایک گولی چلی، دوسری چلی، تیسری چلی۔ اب وہ جو شہید ہوئے تھے اس تحریک کے دوران، اور نہتے کارکنان پہ جو گولیاں چلائی گئی تھیں، اس میں حسینہ واجد کو سزائے موت اور عمر قید کی سزائیں سنائی گئی ہیں اس میں، اور وہ مفرور ہیں، کیونکہ عام نہتے کارکنوں پہ، سیاسی کارکنوں پہ جو جمہوریت کے حق کے ساتھ نکلیں، ان پہ گولی چلانا قومی جرم نہیں بلکہ انٹرنیشنل کرائم ہے، اور ان پہ مقدمہ چلا۔ تو اس لیے بنگلہ دیش کے عوام نے 7 دن کے اندر اپنا مقصد حاصل کر لیا، نیپال کے عوام نے اپنا مقصد حاصل کر لیا، سری لنکا نے کر لیا، شام نے کر لیا۔ تو پاکستان کے عوام جب تک نہیں نکلیں گے اپنے جمہوری حق کے لیے، پرامن جد و جہد نہیں کریں گے، گھروں سے نہیں نکلیں گے، کاروباری مراکز سے نہیں نکلیں گے، اس وقت تک وہ آزاد نہیں ہو سکتے۔ یہ طلبہ کی بھی ذمہ داری ہے، یہ کسانوں کی بھی ذمہ داری ہے، یہ تاجروں کی بھی ذمہ داری ہے، سب کی ذمہ داری ہے، وکلاء کی ذمہ داری ہے، جوڈیشری کی ذمہ داری ہے، ہر کسی کی ذمہ داری ہے، اور جرنلسٹوں کی ذمہ داری سب سے بڑھ کر ہے۔ تو لہٰذا یہ عمران خان صاحب نے بات کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی وکٹ کے دونوں طرف، یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، وکٹ کے دونوں جانب کھیلنے والوں کی میری پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ایسے لوگ تحریک انصاف کے میر صادق اور میر جعفر ہیں، اور NDU ورکشاپ میں تحریک انصاف کے لوگوں کی شرکت شرمناک ہے، اور ایک جانب ہم لوگ ہر قسم کی سختیاں برداشت کر رہے ہیں، تو دوسری جانب جب ہمارے ہی لوگ ہم پر ظلم ڈھانے والوں سے سماجی تعلقات بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں تو مجھے انتہائی تکلیف ہوتی ہے۔ میں ہمیشہ کہتے آیا ہوں کہ اپنے ہی لوگوں پر ڈرون اٹیکس اور ملٹری آپریشن سے دہشت گردی مزید بڑھتی ہے۔ عاصم منیر کی پالیسیاں اس ملک کے لیے تباہ کن ہیں، اور اس
اسی کی پالیسیوں کی بدولت آج ملک میں دہشت گردی کا ناسور بے قابو ہو چکا ہے، جسے مجھے انتہائی دکھ ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اپنے ملک کے مفادات کی رتی برابر بھی پرواہ نہیں، اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں محض مغربی دنیا کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہے، اور افغانستان کے ساتھ آگ کو جان بوجھ کر بھڑکایا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اسے انٹرنیشنلی مجاہد سمجھا جائے۔ اس نے پہلے افغانوں کو دھمکایا، پھر مہاجرین کو ملک سے دھکے دے کر باہر نکالا، ان پر ڈرون حملے کیے، جس کے ساتھ پاکستان میں دہشت گردی بڑھنے کی صورت میں آئی، اور اس شخص نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے ملک کو دہشت گردی کی بھینٹ چڑھا دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ گورنر راج کی دھمکیاں، انہوں نے کہا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جتنی مرضیاں دھمکی لگائیں۔ محمود خان اچکزئی صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا، راجہ ناصر عباس صاحب کے حوالے سے کہا کہ اب تک کیوں نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا، جبکہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور یہ اسپیکر کی ذمہ داری ہے کہ وہ فی الفور ان کا نوٹیفیکیشن جاری کریں۔ اور پھر اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کے پہ انہوں نے تنقید کی کہ وہ کس بات کا کس سے وہ ہدایات لے رہے ہیں، اور کس کے کہنے پر انہوں نے روکا ہوا ہے۔ شاہد خٹک صاحب جو رکن قومی اسمبلی ہیں، ان کو پارلیمانی لیڈر مقرر کر دیا ہے قومی اسمبلی میں، کیونکہ پارلیمانی لیڈر زرتاج گل تھیں، انہیں 9 مئی کے جھوٹے مقدمات میں سزا سنا دی گئی ہے، اس لیے اب ان کی جگہ پہ شاہد خٹک صاحب کو پارلیمانی لیڈر مقرر کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو وکلا کے معاملے میں جو پنجاب بار کونسل کے اور بار کونسل کے انتخابات ہو رہے ہیں، اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ حامد خان اور سلمان اکرم راجہ صاحب یہ دونوں مل کر اس بارے میں جو بھی فائنل فیصلہ ان کا ہوگا، اور کسی اور کی اتھارٹی نہیں ہوگی۔ تو یہ بھی آج انہوں نے کیا ہے جناب، یہ انہوں نے صاف دو ہدایات جاری کی ہیں اپنی پارٹی کے لیے۔ تو یہ تو صورتحال ہے جی آج کی۔ اب آتے ہیں ذرا عمران خان صاحب پہ، جو انہوں نے بتایا، اور ایکچوئل یہ بات ہے، ہم پہلے بھی کہتے آ رہے ہیں، اور ان کی فیملی کو بھی یہ متنبع کیا تھا کہ جتنا جلدی ممکن ہو سکے اس بارے میں فوراً یہ کام کر دینا چاہیے اور ملاقات ہونی چاہیے۔ لہذا یہ بات آ گیا جی شہباز شریف صاحب۔ اور آگے آتے ہیں اگلی بڑی خبر کی طرف، اور وہ ہے شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، جو نواز شریف صاحب نے اڑتا تیر لیا ہے۔ اب نواز شریف صاحب کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ اب عاصم منیر صاحب کو ٹیشو پیپر کی طرح انہوں نے استعمال کیا، اور وہ انہوں نے ایک سائڈ پہ رکھ دیا ہے۔ نواز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں عاصم منیر صاحب سے جان چھڑوائی جائے، اور نئے لوگوں پہ احسانات کر کے ان کو استعمال کیا جائے۔ اب یہ از خود ایک خطرناک کھیل ہے، اور انہوں نے فوج کو آپس میں لڑوا دیا ہے۔ یہ آج تک نہیں ہوا، لیکن اس وقت انہوں نے چاروں مسلح فورسز کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑا کر دیا ہے، اور نفاق ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ جو 27ویں غیر آئینی ترمیم ہے، یہ نفاق کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سے ہمارے ادارے کمزور ہوں گے، اور اداروں میں دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ سب کچھ اب چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ خود اب ان کے جو ماؤتھ پیس ہیں وہ خود بڑھ چڑھ کر بیان کر رہے ہیں یہ معاملات، جبکہ یہ فی الفور حل ہونے والا تھا۔ اب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ منت تلے کر رہے ہیں، معافیاں تلافیاں کر رہے ہیں، معافیاں مانگ رہے ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ان کی جان چھوٹ جائے، کیونکہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد نہیں پہنچے تھے بلکہ لاہور لینڈ کیا تھا، اور لاہور میں انہوں نے ملاقاتیں فرمائی ہیں جناب نواز شریف صاحب اینڈ کمپنی سے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ان کی ملاقات نہیں ہوئی، تو سر ملاقات کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ فون پہ بھی بات ہو سکتی ہے، میسج کنوے ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ سب ایک ہیں، نواز شریف صاحب ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں، مریم صاحبہ ہوں، اسحاق ڈار صاحب ہوں، سب ایک ہیں، اور ایک دوسرے کے مفادات کا خیال رکھتے ہیں۔ اور یہ اگر کوئی بیوقوف بنتا ہے تو وہ خوشی سے بیوقوف بنے، کم از کم ہم بیوقوف بننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔